یہودیوں نے بھی کیا, کرسچنوں نے بھی کیا, جین بدھسٹوں نے بھی کیا, لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اپنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوا بھی تو کسی کے اوپر نہیں ہوا. یہاں تک کہ جو میٹنگ آج کی گئی, آج کل ہو رہی ہے کہاں, پارلیمنٹ میں, یہی میٹنگ 12, یاد رکھیے تاریخ, 12 ستمبر 622 عیسوی کو کی گئی تھی. کہاں پر؟ مکہ المکرمہ کے دار الندوہ, یعنی وہاں کے پارلیمنٹ میں. اس وقت کا ہوم منسٹر کون تھے؟ شیبہ. اس وقت کا پی ایم کون تھے؟ ابو جہل. اور اس وقت کا سارے, جیسے آج گرو گھنٹال ہے, یہ گرو گھنٹال اس وقت بھی تھے, ایسے گرو گھنٹال تھے. ابھی تو آپ کو CAA کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اس وقت تو ڈائریکٹ شیطان بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا. شیطان, ڈپلیکیٹ شیطان, ڈپلیکیٹ خدا پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد کیا کہا؟ یہ محمد نہیں مانے گا, کچھ نہ کچھ کیا جائے. میٹنگ کی گئی, سارے MPs کی میٹنگ ہوئی. 11 MP تھے اس وقت, 11 MP ہوا کرتے تھے مکہ میں. 11 MP تھے, ان کا سب کا سردار تھا, سب کا تھا ابو جہل. ابو جہل نے کہا کہ کچھ کرو, نہیں تو یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے. جیسے آج اس دیش کے اندر کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو بچہ بہت ہو رہا ہے, 4 5 شادیاں کرتے ہیں, ان کے بچے اتنے ہو جائیں گے کہ اس دیش پہ قبضہ کر لیں گے. کچھ لوگ بولتے ہیں اس لیے ان کے پریوار پر پابندی لگاؤ, ہم دو ہمارے دو, یہی پابندی لگاؤ ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے, اگر ہم 4 شادی کرتے ہیں تو قرآن ہم کو اجازت دیتا ہے, ہم 4 کرتے ہیں. ہمارے شری کرشن جی تو 1623 شادی کر کے گئے ہیں اس دیش, اس دھرتی سے. اور شری رام چندر جی کے ابا محترم دشرتھ, راجا دشرتھ, 3 شادی تھی. ہم اگر 3 کریں تو ہم پر اعتراض. ہاں 3 کریں, اسلام کے اندر تینوں کی رکھنے کی اگر آپ کو سکت ہے تو 3 کیجیے آپ, نہیں تو 1 ہی کافی ہے. ایک کو تو آپ بولے آئی لو یو, دوسرے کو کہیں آئی ہیٹ یو, تو نہیں چلے گا. دونوں کو برابر نظر سے دیکھنا ہوگا, دونوں کے حقوق پورے کرنے ہوں. محمد علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تھی, تو مجبوری یہ تھی کہ بہت ساری وہ عورتیں تھیں جو بیوہ ہو چکی تھی, بہت ساری وہ عورتیں تھیں جن کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا, تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے ان سے شادی آپ نے کی تھی. عیاشی کے لیے نہیں, صرف ایک عورت تھی جو کنواری تھی, اما عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور پوری جوانی کن کے ساتھ بتا دی؟ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ, اما خدیجہ کے ساتھ پوری جوانی بتا دی. عورت کے مقام کو کیا جانا, عورت کی مرتبے کو کیا پہچانا. ہندوستان کے کرپٹ لوگوں 42 سال سے اپنے بیویوں کو چھوڑ کے رکھے ہوئے, آپ گجرات کے اندر آپ کو عورتوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. اتر پردیش کے ایک صاحب ہیں لال بجکر صاحب, وہ بولتے ہیں الٹا سیدھا, عورت کے بیٹے میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی ہوتی تب نا آپ نے تو شادی کی نہیں. عورت کے مقام کے بارے میں کیا جاننے گئے؟ اسلام نے کہا کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے, ان کو کبھی پریشان مت کرنا. اس وقت میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ میں کہ کیا کیا جائے. اچھا ایک کام ہو, محمد کو ختم کر دو. بہت ساری مشورے آئے, لیکن اخیر کے اندر ایک مشورہ یہی آیا کہ محمد کو 11 سارے MPs جو ہیں یہاں پر سب تلوار لے کر جائیں, محمد کو ختم کر دیں, جلا دیں, ان کو کاٹ دیں گے, اور سب کے اوپر ذمہ داری چلی جائے گی, سب کا نام آئے گا, تو کوئی محمد کا گھرانہ کسی سے مقابلہ نہیں کر پائے گا. میرے بھائیوں, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. محمد حق کو لے کر آئے تھے, آج ہم ماننے والے محمد کے ہیں, تو اس کا مطلب ہم حق پر ہیں. ہم اگر حق پر ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں, ہمیں کسی سے, کسی PM سے, CM سے, MP سے, MLA سے, مکھیا سے, ممبر سے بالکل نہیں ڈرنا ہے. سمویدھان کو سامنے رکھ کر منہ توڑ جواب ہم دیں گے, ہم کسی سے ڈریں گے نہیں. کیوں؟ ہم کو بولنا, جواب دینا ہندوستان کا سمویدھان ہمیں اجازت دیتا.
ہم بول سکتے ہیں, ہم اپنے حقوق کو لے سکتے ہیں. آج ہم مسلمان قوم بزدل بن گئے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے اپنا قائد کسی اور کو بنایا. ہم نے اپنے حقوق اور اپنے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. دنیاوی اعتبار سے ہم صرف یہی لڑتے رہے, اس کو جتاؤ وہ بڑھیا پی ایم سی ایم ہے, اس کو ہراؤ اس لیے کہ وہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے. آپ کو پتا ہے اسی بنگال کی سرزمین پر جس کو آپ سیکولر بولتے ہیں, انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر کے لیے آپ کے لیے زمین خرید کر دی کیندری سرکار کو. کوئی مسیحا آپ کا اس دھرتی پر نہیں ہے, خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ گمان مت کرو کہ ہم اس کو جتائیں گے, اس کو ہرائیں گے. کبھی کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو خود بھی جیتنا چاہیے, ہم خود بھی جیت سکتے ہیں. اور لوگ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر پورے ہندوستان کے اندر سب لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دلت کی پارٹی ہے, یادو کی پارٹی ہے, برہمن کی پارٹی ہے, اکالی دل کی پارٹی ہے, تو آپ کو کیوں پارٹی نہیں؟ آپ کی بھی پارٹی ہو, آپ بھی مسلم کو لیجئے, دلت کو لیجئے, ہندو بھائی کو لیجئے, آپ بھی میدان میں آئی. سیاست کرنا گناہ نہیں ہے, سیاست کا غلط استعمال گناہ ہے. سیاست کو بھڑکانے کے لیے سیاست کا استعمال کرنا گناہ ہے. کرسی کا استعمال کرنا دنگا پھیلانے کے لیے یہ گناہ ہے. کرسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. کیا تھا کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کے گھر میں جا جا کر کھانا پہنچاتے تھے. عمر بن عبدالعزیز اپنے پرائیویٹ کام کے لیے سرکاری خزانے کا ایک بھی چیز استعمال نہیں کرتے تھے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنی کرسی پر بیٹھتے تھے, پیسہ نہیں لیتے تھے, کرسی کو استعمال کیا تھا انہوں نے ہندوستان کی جنتا کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کی انسانیت کے لیے استعمال کیا تھا. آج سی ایم لوگ بیٹھے ہیں, پی ایم لوگ بیٹھے ہیں تو اپنی طاقت دکھاتے ہیں غریبوں پر, اپنی طاقت دکھاتے ہیں کن پر؟ دلتوں کے اوپر. 2 دلت کو مار دیا جاتا ہے آزاد راجستھان کے اندر, ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کپل مشرا صاحب اور ڈاکٹر سبمت پاترا صاحب آپ بولتے ہیں آزادی کس چیز سے چاہیے؟ ان دلت, ان برہمنواد سے جو دلت کو مار رہے ہیں, اس فسطائی طاقت سے ہمیں آزادی چاہیے. معصوم 2 بچوں کو مارا گیا بھوپال کے اندر صرف اس لیے کہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے, نچلی قوم کے تھے, کہ وہ شدر ہے ناپاک ہے اس کو مار دو. اس ذہنیت سے ہمیں آزادی چاہیے. اور بناسکانٹھا کے اندر ایک دلت لڑکا نے ڈھول بجایا تو اس کے اوپر فوراً سارے گاؤں والے چڑھ گئے کہ تم نچلے طبقے سے ہو, تم شودر ہو, چمار ہو, تم نے ڈھول کیوں بجایا, تم کے اوپر کیس چلنا چاہیے. پورے گاؤں والوں نے مل کر اس کے گھر سے سامان, اس کی بیوی سمیت, نئے نویلی دلہن سمیت, بوڑھی ماں سمیت کان پکڑ کر سڑکوں کے اوپر بٹھا دیا. اس عداوت سے, اس غیر قانونی دھندے سے اس دیش کو آزادی چاہیے. تم جیسے غدار لیڈروں سے اس دیش کو آزادی چاہیے. تم جیسے فرقہ پرست لوگوں سے اس دیش کو آزادی چاہیے. اس دیش کے اندر امن اور شانتی ہم بحال کرنا چاہتے. میرے بھائیو, ہم حق لے کر ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا کہ NRC لا کر مار دو محمد کو, ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دو, ان کو ذبح کر دیا جائے. لیکن محمد رسول اللہ ڈٹے رہے. آپ علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کی. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ محمد آپ کے لیے سازش ہو چکی, پارلیمنٹ میں آپ کے لیے بل پاس ہو چکا ہے, آپ کے لیے ایکٹ بن چکا ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ ہمارا کام کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اس وقت سارے کفار چاروں طرف سے 11 کے 11 MP بیٹھ گئے سارے دروازے میں, نبی کے گھر کے اندر بیٹھ گئے. نبی کے گھر کے چاروں طرف کہ محمد آئیں تلوار لے کر ان کو قتل کر دیں گے. دنگائی لوگ, RSS کے ونش کے لوگ, بجرنگ دل کے ونش کے لوگ تھے. وہ یہی تھے راون اور شیطان کی اولاد جو آج پنپ کر ہندوستان کے اندر لوگوں کو مارنا چاہتے, اس دیش کے سنویدھان کو بدلنا چاہتے. میرے بھائیو, تو پھر